سیدنا حسن فرماتے ہیں المؤمن یأکل فی کل بطن، ہے تو کڑوی سی بات، مومن کبھی بھی کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھاتا۔ اسی لیے اگر اللہ نے کھانے کے لیے بنایا ہوتا تو کم از کم ایک انسان کا پیٹ بھینس جتنا ہونا چاہیے تھا۔ کچھ لوگ کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے اور کچھ زندہ رہتے ہیں کھانے کے لیے، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ البطن تذہب الفطر، جو جتنا کھاتا ہے وہ اتنا پلید ہوتا ہے، کنزن ہوتا ہے۔ اس کنزن سے یہ مراد نہیں کہ اس کو کچھ یاد نہیں رہتا، بلکہ وہ شہوات کے ان دریاؤں میں چلا جاتا ہے جس میں وہ غوطہ زنی سے فراغت ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ امت کی اصلاح کے لیے سوچ سکے۔ وہ اپنے اسی نشے میں لگا رہتا ہے۔ اسی لیے سلف کی وصیت رہی کہ اتنا کھاؤ کہ کمر سیدھی رہے، اتنا کھاؤ کہ کمر سیدھی رہے۔ اگر آپ ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لیں، جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا کھانا کھائیں، پھر بھی اگر کسی نے بڑے ہم ہمے اور تمتمے کے ساتھ آپ کو دعوت دی ہے اور آپ کو بار بار بلا رہا ہے کہ کھانا کھائیں، دعوت ہے، وہ مجبور کر رہا ہے، تو پھر آپ کو اصول نہیں بھولنا چاہیے۔ اصول کیا ہے؟ ثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ۔ کھانے کو اس طرح تقسیم کرو کہ ایک پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا پانی کے لیے اور تیسرا سانس کے لیے ہو۔ اپنے پیٹ کے بادشاہ مت بنو۔ لیکن آج ہم تینوں حصوں کو کھانے سے بھر دیتے ہیں اور پانی دائیں بائیں کہیں آ جائے گا، سانس کی کون سی بات ہے، وہ آئے نہ آئے۔ اور ایسے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ہٹ کر کوئی اور حکمت والی بات ہو سکتی ہے؟ پھر کیوں اپنے پیٹ کے ہم بادشاہ بنتے ہیں؟ میں اور آپ اگر اس بات پر یقین کر لیں تو یہ ہماری عظمت کی دلیل بن جائے گی، اور اگر نہیں یقین کرتے تو اللہ اور قوم لے آئے گا جو یہ یقین کرے گی، یا پھر ہم آج نہیں تو کل یقین کریں گے، کیونکہ اس سے بڑی صداقت اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ المؤمن یأکل فی کل بطن، مومن کبھی کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھاتا۔ اسی لیے مومن اور منافق کے درمیان ایک فرق ہے۔ المؤمن یأکل فی معین واحد، مومن ایک آنت سے کھانا کھاتا ہے۔ والمنافق یأکل فی سبعۃ امعاء، اور منافق 7 آنتوں سے کھانا کھاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ زیادہ ہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کھانا چھوڑنا نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی سنت کے تقاضے پر کھانا نہیں چھوڑتے، سنت پوری کرتے ہیں جی، چلو ان کا مقصود بھی سنت ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سنت یہ بھی ہے کہ کھانا ایک آنت سے کھانا، سنت یہ بھی ہے کہ ایمان اور صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ نے خود اگر کھانا ڈالا ہے، اگر آپ نے خود کھانا ڈالا ہے تو اتنا کھانا ڈالیں کہ آپ کی دونوں سنتوں پر عمل ہو، پلیٹ بھی فارغ ہو جائے اور آپ کا ایمان بھی صحیح رہے۔ اور اگر مل کر کھانا کھا رہے ہیں سب تو پھر چھوڑ دینا بھی سنت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے گوشت روٹی رکھی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیتحلق 10 10 بیٹھ جاؤ، اور اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھلایا، اتنا کھلایا کہ صحابہ اکرام کھانا چھوڑ کر اٹھ گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ حتی ترکو، وہ چھوڑ چکے تھے، وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ گئے۔ تو کھانا چھوڑنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ برکتوں کا مالک کون ہے؟ بتائیں کون ہے؟ اللہ۔ وہ چاہے تو سوکھی روٹی میں بھی برکت ڈال دے، اور مہنگے مہنگے کھانوں کو بھی وبال جاں بنا دے۔ اس لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ کس کوالٹی کا کھانا کھا رہے ہیں، کتنا مہنگا کھانا کھا رہے ہیں، بلکہ میٹر یہ کرتا ہے کہ سنت پہ بھی عمل ہو رہا ہے، ایمان بھی باقی ہے یا نہیں۔ کھانا دیکھا نہیں اور ایمان ختم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ، نہیں منع کیا، پیو، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں آپ کے گھونٹ گن رہا، لیکن ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو۔ اسراف کے 2 معنی ہیں، کھانے کو اتنا نہ کھا لو، اتنا نہ کھا لو کہ وہ آپ کی صحت کو نقصان دے، یہ بھی اسراف ہے۔ دوسرا، کھانا پلیٹ میں اتنا نہ ڈالو کہ آپ کھا نہ سکو، کھانے کا ضیاع، یہ بھی اسراف ہے۔ جب قرآن تعلیم دے رہا ہے، جو تعلیم رہتی دنیا تک باقی رہے گی، اس کو ٹھکراؤ گے تو ایمان باقی رہے گا یا نہیں؟ اور آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔